الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات اقدس کے لیے ہے جو اس کائنات کا پالنہار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا گو کہ اللہ مالک الالام آج 25 دسمبر 2020 کہ خطبہ جمعۃ المبارک کی حاضری کا موقع رب ذوالجلال نے اس علاقے میں عطا فرمایا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین میرے پیارے بھائی، میرے محترم شیخ صاحب کا، جنہوں نے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا پیغام دینے کے لیے موقع فراہم کیا، دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں نازل فرما دیں اور ان کے مساعی جمیلہ کو
اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرما کر ذریعہ نجات کا سبب بنا دے، بخشش کا بہانہ بنا دے اور مغفرت کا سامان تیار کر دے۔ اور دعا ہے اللہ اس مسجد کو تا قیام قیامت آباد اور شاد فرمائے، اور قرآن اور حدیث کی یہاں سے بوندیں جو بھی بکھرے اللہ ہم سبنا کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنا دے۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اعلان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اس کے رسول کے اطاعت کرو۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے چلتا ہے تو رب ذوالجلال اعلان فرماتے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اعمال کو تباہ و برباد کر دے گا۔ شرط کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ کامیابی اسی کے اندر ہے، بولو کامیابی اسی کے اندر ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ تو آج میں کچھ جرائم آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے احکامات، اللہ کے احکام کو، اللہ کے حکموں کو پس پشت ڈال دیا۔ نبی اکرم امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو انسان نے پس پشت ڈال دیتا ہے۔ یا تو ایک بات ہے کہ شیطان نے ان کے دلوں کے اوپر قبضے جما لیے ہیں، یا انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا ہے۔ جب انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو تب بھی گمراہی کا راستہ جا کے اپناتا ہے، یا گمراہی کا جو دوسرا سبب ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کے دل پر شیطان نے اگر قبضہ جما لیا ہے تو پھر اس وقت اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ تو آئیے میرے محترم بھائی، جو ہمارے اندر جرائم جو پائے جاتے ہیں ان میں سے پہلا جرم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کی عزت کو تار تار کر دیا، بڑوں کی عزت کو پس پشت ڈال دیا۔ حالانکہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ لیکن آج کیا ہوا کہ آج کی نوجوان اولاد اپنے آپ کو تو بہت کچھ سمجھتے ہیں، لیکن بزرگوں سے، گھر والوں کے والدین سے دعائیں لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ انسان کے والدین اس دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں، تو دعا دینے والے بزرگ والدین جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر انسان بڑا پریشان ہوتا ہے۔ کیوں؟ جب بزرگ اٹھ گئے، دعا دینے والے اٹھ گئے، تو پھر ساری زندگی انسان روتا اور چلاتا ہوا گزار دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، جو وقت ہاتھ سے نکل گیا، جو وقت ہاتھ سے گزر گیا، وہ کبھی واپس آتا نہیں ہے۔
اور میرے محترم بھائیوں اس کے اندر پہلی بات تو میں نے پہلا جرم تو یہ بیان کرنا ہے کہ ہم نے بزرگوں کا ادب و احترام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں اسی طرح ایک اور روایت کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ ایک شخص، ایک بوڑھا شخص اللہ کے رسول امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے وہ بڑا لمبا سفر طے کرتا ہے۔ راستے کے اندر لوگوں نے تاخیر کر دی، تو جب یہ بوڑھا شخص امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اس نے شکایت عرض کی کہ اللہ کے رسول میں بہت بوڑھا بندہ ہوں، لیکن آپ سے ملاقات کے غرض کے لیے میں آیا ہوں، لیکن لوگوں نے اسے راستے میں تاخیر کر دی ہے۔ تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، فرمایا وہ تو شخص کا میں محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہمارے دین پہ نہیں ہے، وہ ہمارے راستے پہ نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پہ نہیں ہے، وہ ہمارے حکموں پہ نہیں ہے، جو چھوٹوں کے ساتھ پیار نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب اور احترام نہیں کرتا۔ دیکھیے یہ الفاظ ہے لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، من لم یرحم صغیرنا، جو شخص کسی چھوٹے پر شفقت ویوقر کبیرنا اور بڑے کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں یہ روایت سنن ترمذی میں موجود ہے اور ترمذی کے اندر روایت کا نمبر ہے 19 اور صحیح البخاری کے اندر کتاب الادب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میرے محترم بھائیوں یہ روایت جو میں نے بیان کی ہے اس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں اگلی روایت کو سماعت فرمائیے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کا بوسہ لیا تو ساتھ ہی اقرا بن حابس بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کیا کہا، ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منهم احدا، فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم قال من لا یرحم لا یرحم۔ اقرا بن حابس ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ان لی عشرۃ من الولد، میرے 10 بچے ہیں۔ کتنے؟ 10 بچے ہیں۔ ان لی عشرۃ من الولد، میرے 10 بچے ہیں، ما قبلت منهم احدا، آج تک میں نے کسی کو پیار کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ تو جب اقرا بن حابس نے اتنی بات کی فناظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیارے پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے جب اپنا رخ انور پھیرا فناظر الیہ رسول اللہ ثم قال، پھر آپ نے بیان فرمایا من لا یرحم لا یرحم، کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو پہلا جرم میں نے ثابت کیا کہ قرآن حدیث تو یہ دعوت سخن پیش کرتا ہے بزرگوں کا احترام، بولو بزرگوں کا، مگر ان کو سجدہ حرام، بزرگوں کا احترام مگر ان کو سجدہ حرام۔ اسی طرح جو بزرگوں کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش نہیں آتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور آئیے اگلے جرم کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا جرم یہ ہے کہ جس کے بارے کے اندر پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جو خامن کے خلاف بیوی کو بران خطا کرتا ہے تو یہ تو جرم ہے۔ مثال کے طور پر کوئی خامن کسی عورت کے بارے کے اندر ایسا مرغ لاتا ہے کہ تمہاری گھر والی فلاں کے ساتھ کھڑی تھی، فلاں غیر محرم کے ساتھ برائی کے فعل کا ارتکاب کر رہی تھی، اگر اس طرح اپنا اکساتا ہے نا کہ اگلے کا گھر برباد ہو جائے، تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من خبب امرأة علی زوجہا او عبدا علی سیدہ، اور یہ روایت سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، 2175 حدیث کا نمبر ہے۔ فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے دین پہ نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے، یا اگر یوں مانا بھی کر لو تو کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا کہ وہ میرا امتی نہیں اور میں اس کا نبی نہیں۔ اور دوسرا جرم ہمارے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ لیس منا من خبب امرأة علی زوجہا، جو شخص کسی عورت کو اس کے شوہر یا غلام کو اس کے آقا سے برگشتہ کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث کے بڑے پیارے الفاظ اپنے دل کی تختے پہ لکھ لو، لیس منا من خبب امرأة علی زوجہا او عبدا علی سیدہ۔ اسی طرح کوئی شخص کسی عورت کو اس کے شوہر سے یا او عبدا علی سیدہ یا اس کے غلام کے خلاف بھڑکاتا ہے، اگر نوبت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ گھر برباد ہو جاتے ہیں، تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمارا امتی نہیں اور میں ان کا نبی نہیں۔ یہی جو میرا دوسرا دعویٰ ہے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا فرمان پیش کرتا ہوں۔ فرمایا یہ الفاظ مسند احمد کے اندر موجود ہے، فرمایا وَمَنْ أَفْسَدَ إِمْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا۔ مسند احمد کے اندر یہ جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں 9157 حدیث کا نمبر ہے، وَمَنْ أَفْسَدَ إِمْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، جو شخص کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکاتا ہے، اس کے دوبارہ سنیے، جو شخص کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو یہ دوسرا جرم بھی میں نے قرآن و حدیث سے ثابت کر دیا۔ دعا کرو اللہ ہمیں ان جرائم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو میں نے جو دوسرا جرم بیان کیا ہے نا، جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے، لیکن جو دو احادیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ایک سنن ابی داؤد سے اور ایک مسند احمد سے، ان دونوں احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے مسائل کا اخذ کیا ہوتا ہے، یہ دونوں احادیث سے مسائل کیا نکلتے ہیں؟ اس فعل کبھی کے اندر، یہ فعل کبھی کے اندر عام طور پر عورتوں کی سہیلیاں ہوتی ہیں، عورتوں کی سہیلیاں ہوتی ہیں، یا پھر بسا اوقات خاندان کے دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو عورت کو اس کے خاوند کے متعلق بد ظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
اور بعض بد نصیب والدین ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیٹی کو اس کے خامد کے متعلق بھڑکاتے ہیں، یہاں تک کہ معاملہ طلاق تک جا پہنچتا ہے۔ تو یہ عمل جو ہے نا شیطان کو بے حد خوش کر دیتا ہے، شیطان کو بے حد خوش کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا اعلان فرمایا؟ وَأَنِعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، وَأَنِعْبُدُونِ اور میری عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم اور یہ سیدھا راستہ ہے، اور یہ مستقیم راستہ ہے۔ ایسے دین پر کیوں نہیں چلتے جس کے بارے کے اندر قرآن اعلان کرتا ہے الا للہ الدین الخالص، اور دوسرے مقام پہ فرمایا وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ، یہ عمل جو ہے جس کے اندر بھی پایا جاتا ہے یہ شیطان کو بے حد خوش کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھائی کس طرح خوش کرتا ہے؟ اب اگلی روایت سنیے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ابلیس اپنا جو اس کا تخت ہوتا ہے یہ پانی کے اوپر رکھتا ہے۔ یہ فرمان امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ابلیس اپنا تخت پانی کے اوپر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو بھیج دیتا ہے تخت کے اوپر اپنا پانی کے اوپر اپنا تخت یہ ابلیس جب رکھتا ہے پھر اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، اور پس اس کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے وہی مقرب ہوتا ہے، وہی پیارا ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ ڈالنے میں ان سے بڑا ہو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جو فتنہ ڈالنے میں ان سب سے بڑا ہو، اور ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے فعلتو قضا و قضا، فعلتو قضا و قضا، اسی طرح فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت قال الأعمش أراه قال فيلتزمه۔ یہ روایت مسلم کے اندر موجود ہے، اور مسلم کے اندر میرے بھائیوں حدیث کا نمبر ہے 2813 فرمایا فعلت قضا و قضا، ان میں سے ایک آتا ہے نا، بات کی سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کہ ابلیس اپنا تخت پانی کے اوپر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو بھیج دیتا ہے، اور ان کے نزدیک اپنا عزت والا مقرب والا وہ مقرب شیطان ہوتا ہے، اس کے نزدیک فضیلت کے اعتبار سے جو فتنہ ڈالنے میں سب سے بڑا ہوتا ہے، ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے فعلتو قضا و قضا، میں نے اس طرح کیا ہے، فعلتو قضا و قضا، میں نے اس طرح کیا ہے۔ فیقولو، تو شیطان کہتا ہے ما صنعت شیئا، تو نے کوئی بڑا کام سر انجام نہیں دیا، تو نے کوئی بڑا کام سر انجام نہیں دیا۔ فیقول ما صنعت شیئا قال ثم یجیء احدهم، پھر ان میں سے ایک آتا ہے، پھر ان میں سے ایک اور آتا ہے، فیقول، جو کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین امراتہ، کہ میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا
جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ کروا ڈالی ہو. فرقت بینہ و بین امراتے، میں نے ان کی جدائی فرقت، میں نے ان کے درمیان تفریق اس وقت تک میں نے ایسے جوڑے کو، ایسے بندے کو نہیں چھوڑا جب تک کہ ان دونوں کی تفریق حتی تفرقت بینہ و بین امراتے، یعنی عورت اور مرد کے درمیان ان کی جدائی نہیں کروا ڈالی. تو جب یہ آتا ہے نا شیطان، آگے جب ابلیس کو، یعنی پہلا شیطان آتا ہے، اس نے کہا میں نے ایسے کیا، تو ایسا شیطان ابلیس کے نزدیک مقام و مرتبے والا نہیں. پھر ان میں سے ایک اور آتا ہے، قال ثم یجیء احد فیقول ما ترکت حتی فرقت بینہ و بین امراتی. دوسرا آتا ہے نا، وہ کہتا ہے اس وقت تک میں نے ان کو چھوڑا ہی نہیں جب تک میں نے ان جوڑے کی جدائی نہ کروا ڈالی ہو. تو پھر یہ ابلیس کیا کرتا ہے؟ اللہ کے رسول کے فرمان سے پوچھتے ہیں قالا، اب یہ ابلیس کہتا ہے فیدنیہ، شیطان اسے قریب کر کے، فیدنیہ قالا فیدنیہ، شیطان اسے قریب کر کے کہتا ہے کہ ہاں تو نے بہت بڑا کام کیا ہے، تو نے بہت بڑا کام سر انجام دیا ہے. قال فیدنیہ منہ ویقول نعم انت، اور ہاں تو نے بہت اچھا کیا ہے. قال الاعمش، تو اعمش نے کہا اراہو، میرا خیال ہے. قال فیلتزمہ، کہ وہ ابلیس ایسے شیطان کو چمٹا لیتا ہے. اب یہ جو میں نے دوسرا